بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور بولے بنایا اللہ نے بچہ، یا اللہ نے بنائی یا رکھی اولاد۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قانتون یعنی اطاعت کرنے والے ہیں یا گردن رکھے ہوئے۔ بدیع السماوات والارض، نیا بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کا معنی کیا؟ نیا بنانے والا، آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، امرن کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے، یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ اللہ بھی نظر نہیں آتا، یہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے، اسی کے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا قرآن پاک میں جہاں ذکر ہوا فرشتوں کا ملائکہ، مؤنث ذکر ہوا، تو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، بولے کہ خدا نے رب نے اللہ نے اولاد رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانہ، فرمایا کہ اس کو پاکی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، جی، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا۔ لم یلد ولم یولد، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، اب جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اسی کا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مالک تو ہے ہر چیز کا، مالک جو ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہوتا، جو باپ ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اولاد ہوتی ہے، جس کی بھی اولاد ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ باپ ان کا مالک ہے، باپ ان کا باپ ضرور ہے،
اس نے ان کو جنم دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ باپ ہے۔ کل اللہ قانتون، فرمایا کہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ وہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کچھ جو ہے وہ اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو لہذا یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کے دعوے سارے کے سارے فضول ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ٹھیک ہے، جب بھی کسی کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا ہوتا ہے؟ بس صرف اسے کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کو اللہ رب العزت صرف کن فرما دیتا ہے، اس چیز کا کام ہے کہ ہو جانا، اور وہ ہو کے رہتی ہے۔ لہذا یہ ایسے خبیث ہیں، یہ اہل کتاب یا مشرکین جو ہیں، یہ کبھی کہا کرتے، کبھی مسجدوں سے روکتے ہیں مسلمانوں کو، کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے جو ہے نا وہ طور طریقے اختیار کرتے ہیں جی، یعنی وہ ایمان نہ لانے کے وہ سارے ڈانگے ہیں ان کے، ایمان تو انہوں نے قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ کبھی حضور کو کئی مطالبات کریں گے، کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کا مطالبہ کریں گے، جی فلاں معجزہ جو ہے وہ دکھا دیں، فلاں معجزہ دکھا دیں، کبھی سوال پہ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے ان کے طریقے جو ہیں یہ ایمان نہ لانے کے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت پر بھی جو ہے یہ جسارت کر دی، بے ادبی اور گستاخی کی، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی۔ لہذا باری تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر رب العزت نے بے شمار قسم کی دلیلیں ہیں ایسی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد رکھنے سے یہ پاک ہے۔ اس وجہ سے یعنی مثال کے طور پر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اولاد جو ہے، اولاد ہونے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں، جی جن ذرائع سے اولاد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع سے بھی پاک ہے۔ یعنی ایک ذریعہ ہے کہ اولاد ہونے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، عورت ہوگی تو اولاد ہوگی۔ رب تعالیٰ تو بیوی سے بھی پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے تو نہ ہی پھر اولاد ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قل هو اللہ احد، وہ اکیلی تنہا ذات ہے جی۔ تو لہذا یہ ساری لوگوں کی
یہ خام خیالیاں ہیں۔ اور پھر اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق فرمائی ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں چیز تو اللہ نے بنائی ہے لیکن فلاں چیز اس کی اولاد نے بنائی ہے۔ جی کبھی کسی کتاب سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن پاک سے کوئی دلیل ہے، نہ سابقہ کتابوں سے ایسی کوئی دلیل ہے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی دلیل ہے۔ جو بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ کسی بات کا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی بات کا وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس اس کا کام ہے کن کہنا، آگے اس کا کام ہے ہو جانا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیے کہ اولاد ہی اپنے باپ کی جانشین ہوتی ہے۔ جی تو اگر رب تعالیٰ اولاد رکھتا تو پھر کوئی کام اگر فرشتوں کے سپرد اس نے کام لگائے ہیں تو اولاد کے سپرد بھی کرتا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اولاد کے ذمہ جب کوئی کام نہیں ہے اور نہ کبھی سنا نہ دیکھا نہ کہیں پڑھا کہ اس کی اولاد نے فلاں کام کیا ہے، آسمان اللہ نے بنائے ہیں تو زمین اس کی اولاد نے بنائی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ اور پھر اولاد کا اپنے والدین یا اپنے باپ اپنی ماں کے جنس ہونا ہی ضروری ہے۔ جی ان دونوں کی والدین کی اولاد کی جنس ایک ہوگی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ باپ تو ہو مرد ہو، جی یعنی انسانوں میں سے ہو، عورت انسانوں میں سے ہو، آگے اولاد جو ہے وہ جانوروں میں سے پیدا ہو گئی، جی یا جانور ہیں ان کی اولاد کوئی انسان پیدا ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنس سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جنس جو ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے جنس ہونا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اولاد سے بھی پاک ہے۔ اولاد جس یہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوتی ہے، جی جس نطفے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، تو پھر اولاد اس کے ہاں کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ بے شمار ایسی دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو جب یہ دلیلوں سے یہ ثابت ہو گیا اللہ اولاد سے پاک ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مشرکین ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کے عقائد، ان کے نظریات اللہ رب العزت کے بارے میں بھی وہ درست نہیں ہے، اور سراسر بے ادبی اور گستاخی اور کفر پر مبنی ان کے نظریات ہے رب العزت کے بارے میں بھی۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ، اور بولے وہ لوگ لا يعلمون جو نہیں جانتے، یعنی عام فہم ترجمہ کیا ہوگا، جاہل بولے، لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ،
او تاتینا آیا، یا دے ہمیں کوئی نشانی. ٹھیک ہے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں اس کی طرف سے کوئی نشانی ملے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جملہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا. ایسے ہی کہا ان لوگوں نے ان سے پہلے ان جیسی بات. تشابہت قلوبہم، فرمایا کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. تشابہت ملے ہوئے، ملے جلے دل ہے. قلوبہم ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق یا بے شک ظاہر کر دی ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. تو یہ نشانیاں وہ مطالبہ کرتے ہیں نا نشانیوں کا، ان کو ظاہر ظہور جتنی بھی نشانیاں دکھا بھی دی جائیں، ماننا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ جو یقین کرنے والے ہیں نا ان کو نشانیاں ہماری نظر آ جاتی ہیں جی، وہ پھر مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نشانیاں دکھائے. ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ربوبیت نظر آ رہی ہوتی ہے جی. تو لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے، ایک یہودی نے آ کے سوال کیا، کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا مجھے ڈائریکٹ کلام کر کے بتا دے کہ یہ میرے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. یا چلے ڈائریکٹ کلام نہ بھی کرے، کوئی ایسی نشانی مجھے نظر آ جائے کہ وہ مجھے پتہ چلے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی چٹھی آ جائے اللہ کی طرف سے میری طرف جی، تو جس میں لکھا ہو کہ یہ میرے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. ایسے ایسے یعنی بےہودہ قسم کے وہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اس کی نشاندہی اس آیت کریمہ میں کی گئی کہ اے اللہ کے نبی، آپ گھبرائے نہیں، ان کی باتوں پہ آپ کان نہ دھریں. یہ ایسے خبیث ہے جو کہا کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیلیوں نے بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا نا کہ آپ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ کلام جو ہے نا وہ سنا دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی سنا دیتے. لے گئے طور پہاڑ پہ، کہا روزے رکھو. روزے رکھے. 10 روزے رکھوانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے گئے. کلام انہوں نے سنا، رب العزت کا کلام. نیچے پہاڑ، طور پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے، سنا کلام، لیکن پھر مکر گئے. کہا کہ جی ہم جو ہے وہ کلام کرنے والے کو دیکھنا بھی چاہتے، ہمیں کیا یقین کہ اللہ ہی بول رہا تھا. تو لہذا آپ اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ رب العزت سے سفارش کریں کہ اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے. تو یہ مطالبہ تو انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن ان کا اشر پھر کیا ہوا تھا وہ اشر بھی قرآن پاک میں موجود ہے جی. انہیں ان کا اشر جو ہے وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے نا کہ ہم سے پہلے ہماری قوم کے لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی تو اللہ رب العزت نے پھر جب ان پر تجلی ڈالی تو وہ ایک دن ایک رات کے لیے مردہ ہو گئے، مر گئے جی. تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اگر فریاد نہ کرتے تو وہ نہ زندہ ہوتے. پھر تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے ہی پھر ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ بھی فرما دیا.
تو ان کا حشر جو ہے وہ بھی ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. وہی بات آج پھر کر رہے. یہی فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم. فرمایا کہ یہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ملتے جلتے ہیں, مشابہ ہیں ان کے دل. لیکن جو عقل والے ہیں, جو یقین والے ہیں, جو ماننے والے ہیں, وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. بے شک ہم نے بھیجا تمہیں حق کے ساتھ. اے محبوب, ہم نے آپ کو بھیجا بالحق, حق کے ساتھ, بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا, بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرا اور ڈر سنانے والا. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت بن کے تشریف لائے ہیں, انا ارسلناک, یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے. جب رحمت بن کے تشریف لائے ہیں تو پھر نذیرا انہیں کیوں کہا گیا؟ ڈر سنانے والے. جو رحمت ہوتی ہے وہ ڈر تو نہیں سناتی نا, تو یہ ڈر کیوں انہیں کہا گیا, وہ نذیرہ کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے, اے رسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشیرا و نذیرا, خوشخبری سنانے والا. یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے, جو آپ کو ماننے والے, جو آپ کی اطاعت کرنے والے, جی ان کے لیے خوشخبری ہے. آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. کس چیز کی؟ جنت کی. وَنَذِيرًا, اور ڈر سنانے والا. جو آپ کو نہیں ماننے والے, آپ کی اطاعت نہیں کرتے, آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے, فرمایا کہ انہیں ڈر سنا دو. کس چیز کا ڈر؟ جہنم کا ڈر, کہ تمہیں اللہ جہنم میں پھینکے گا. ٹھیک ہے, اب یہ فریضہ سابقہ, یعنی پہلے انبیاء جو تھے انہوں نے بھی یہ فریضہ ادا کیا ہے, بشیرا و نذیرا والا. یعنی وہ بھی خوشخبری سناتے تھے, ڈر بھی سناتے تھے. لیکن انہوں نے جو فریضہ ادا کیا ہے وہ بغیر دیکھے ادا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ جو ادا کیا ہے دیکھ کے کیا ہے. دیکھ کے کیسے؟ معراج شریف پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, جنت کو بھی دیکھا, جنت کا مشاہدہ بھی کیا, جنت کی سیر بھی کی, ہر ٹھکانہ جنت کا اس کو ملاحظہ فرمایا. جی, اور دوزخ کو بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو دوزخ کے جو وہاں پہ درجات ہیں دوزخ کے, ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر جو ہے یہ دیکھ کے بشیرہ اور نذیرہ ہے. ٹھیک ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر بشارت دی ہے اور ڈر سنایا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور تم سے نہیں سوال ہوگا, ولا اور نہیں تم سے سوال ہوگا, عن اصحاب الجحیم, دوزخیوں کے بارے میں. دوزخیوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا
جو کام تھا وہ تبلیغ کرنا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، یہ آپ کا کام تھا، آپ کا فریضہ تھا جو آپ نے ادا کیا، جی احسن طریقہ سے ادا کیا۔ اب آگے ہدایت دینا وہ ہمارا کام تھا۔ اب اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی ہے اور وہ کفر پر ہی مرا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ اس دوزخی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ دوزخی کیوں رہ گیا، جی یہ دوزخی کیوں ہے۔ اس دوزخی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کہ اس لیے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ تو آپ نے ادا کیا نا، یعنی حق تبلیغ آپ نے ادا کیا ہے۔ لیکن آگے وہ اگر دوزخی ہے، اس کے جو ہے وہ قسمت میں کفر ہی لکھا ہوا تھا اور کفر پر ہی وہ مرا ہے، تو لہذا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے، بعض بدبخت ایسے بھی ہیں نا، بس وہ قرآن پاک سے احادیث مبارکہ سے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ نقص جو ہے نا وہ نکالنے ہیں، حضور کی ذات میں عیب وہ تلاش کرنے اور وہ لوگوں کو سنانے ہیں، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ دوزخی ہیں، جی تو اس جملے سے یہ پتہ چلا، انہوں نے اس کو فٹ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر، کہا کہ اللہ نے انہیں یہ فرمایا ہے کہ آپ کے والدین نعوذ باللہ دوزخی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، چاہے وہ اس دور کے ہیں چاہے آج کل کے دور کے ہیں، یعنی 1400 سال کے عرصے میں اب تک یا بعد میں آئیں گے۔ اس سے مراد وہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھیں گے اور اسی کفر پر مریں گے، اس سے مراد وہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ ہمارا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اس میں 2-3 عقائد ہیں، نظریات ہیں علماء کے، لیکن ہمارا اس بارے میں نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موحد تھے، توحید پر کاربند تھے، ٹھیک ہے، آپ کے والدین موحد مومن تھے اور اسی توحید پر ہی ان کی موت ہوئی ہے، اور آج بھی وہ توحید پر اور اسلام پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اس بارے میں جو ان کے نظریات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ میں اپنے والدین کا حال دیکھنا چاہتا ہوں، کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ اللہ سے یہ فریاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہ جملہ نازل ہوا کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ صراحت اس میں ذکر تو ہے ہی نہیں ہے نا،
بس عام سے جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر فٹ کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ میں اپنے والدین کے بارے میں دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ جملہ نازل کیا جس سے یہ ثابت ہوا ان کے والدین جہنمی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لہٰذا جو جہنمی ہوتا ہے اس کے بارے میں تو دعائے مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ اللہ جہنمی کے بارے میں دعائے مغفرت قبول کرتا ہے۔ پھر حضور نے یہ درخواست کی کہ باری تعالیٰ مجھے ان کی زیارت جو ہے وہ کرنے کا شرف عطا فرما، یا زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب ان کے ہی اسی جملے پر، اسی سوال پر ہی یہ جواب بہترین بنتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے مغفرت سے روکا تو دعائے مغفرت سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ اگر روکا ہے دعائے مغفرت کے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی موحد، وہ تو جنتی ہے، تو دعائے مغفرت تو اس کے لیے ہوتی ہے جو گناہگار ہے، جی، جس کے گناہ ہوں اس کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، باری تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما، اس کی مغفرت فرما۔ تو جو ہے ہی موحد اور توحید پہ ہی جس کی موت ہوئی ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ پھر حضور اقدس نبی آخر الزماں کے والدین ہیں، تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اگر منع فرمایا تو اس وجہ سے منع فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبر کی زیارت کی اجازت بھی تو عطا فرما دی۔ اب کسی بھی کافر کی، اگر وہ کافر ہیں نعوذ باللہ، تو کسی بھی کافر کی قبر کی زیارت جو ہے اسلام میں ہرگز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے کہ مسلمان کسی کافر کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ اگر عام سے مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت، کافر کی قبر کی اجازت اللہ نے کیسے عطا فرما دی؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مومن تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت عطا فرمائی قبر کی زیارت کی، ٹھیک ہے۔ بے شمار اس پر دلائل ہیں اور یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، اس پر بات کریں تو پھر جو ہے نا وہ گھنٹوں درکار ہے، پھر ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ عام سے کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ آخری بات یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ہے باقاعدہ حضور نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا، جی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میں منتقل ہوا، یعنی آپ کی نسل میں، آپ کے آباء و اجداد میں جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا، سارے مومن اور موحد تھے۔ پاک کا لفظ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو پاک کافر تو پاک نہیں ہو سکتا نا، جی، پاک وہی ہے جو مومن ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے، ان کا تم سے، ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے، کون؟ یہود
ولن نصارا یہودی اور نہ نصرانی، ہرگز تم سے نہ یہودی راضی ہوں گے اور نہ نصرانی راضی ہوں گے۔ یہ بات ہمارے وڈیرے جو ہیں، یعنی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے جی۔ یہ صراحتاً الفاظ ہیں نا، کوئی اس میں ہیرا پھیری بھی کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ پیروی کرو تم ان کے دین کی، یعنی جب تک ان کے دین کی پیروی تم نہ کرو، یعنی ان کے دین کو اختیار نہ تم کر لو، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تمہیں دیتے ہیں، گرانٹیں دیتے ہیں جی، تمہیں قرضے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے راضی ہیں یا تم ان سے راضی ہو جاؤ، نہیں۔ فرمایا کہ جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ بس اوپر سے ظاہری طور پر وہ تم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات تمہارے ساتھ وہ روا رکھتے ہیں، جب کہ وہ تم سے راضی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، تم فرماؤ کہ بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے، یعنی جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے وہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر وَلَئِن، اور البتہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، پیروی کرے تو ان کی خواہشات کی، احواءہم، ان کی خواہشات کی، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے جی، تو کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تمہیں اللہ نے علم کی دولت عطا فرما دی، یعنی قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا۔ اب قرآن پاک اس علم کے آنے کے بعد، اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی اگر تو ان کی پیروی کرے تو کیا ہوگا؟ ما لک من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے نہیں ہوگا واسطے تمہارے، اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ مددگار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی تمہارا والی اور مددگار نہیں ہوگا۔ گویا کہ علم آنے کے بعد، کتاب کا علم آنے کے بعد پھر بھی اگر تم پیروی کرو گے تو گویا کہ تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس موقع پر یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی اس موقع پر کوئی بھی تمہارا کوئی دوست، کوئی بھی تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اللہ سے سفارش کر کے تمہیں بچا لے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ تو وہ بڑی باتیں ہیں نا جو میں نے پہلے ذکر کی، ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طور طریقے ہم اختیار کرتے ہیں جی، ظاہری طور پر لباس میں، کھانے پینے میں اپنے طور طریقے جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے طریقے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر بھی فٹ ہوتی ہے جو اپنا ظاہری طور طریقہ کفار
یہود و نصارہ کے مطابق اپنائے، اختیار کرے، گویا کہ وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ ہاں جی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب وہ جو اللہ نے ذکر فرمایا نا، جاءک من العلم بعد الذی جاءک من العلم، آ چکا تمہارے پاس علم، اور وہ علم کون سا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی وہ لوگ آتینا دی ہم نے ہم ان کو کتاب، یتلونہ حق تلاوتی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی، حق تلاوتی، اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جی، یعنی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی نا مدینہ کی طرف، اس ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ نے ابشا کی طرف ہجرت کی ہے، ابشا کی طرف، اور وہاں پہ جا کے وہ آیات قرآنیہ لوگوں کو سناتے رہے۔ وہاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہ ابشا والے جو صحابہ جو وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ وہاں سے ہجرت پھر دوبارہ کر کے انہوں نے ڈبل ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت وہاں سے ابشا کی طرف، دوسری ہجرت ابشا سے مدینہ کی طرف، انہیں ڈبل ہجرت کا ثواب ملا۔ تو ابشا سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے آئے، ان کے ساتھ 40 اہل کتاب تھے، وہ اہل کتاب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان صحابہ کے تلاوت قرآن پاک وہاں پہ کرنے کی برکت سے وہ اس کلام سے اتنا متاثر ہوئے کہ اتنا حسین کلام ہے، اتنی لذت والا کلام ہے، وہ اس کلام کو قرآن پاک کو سن کر تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے 32 جو ہے نا اہل ابشا تھے، ٹھیک ہے، 32 اس میں اہل ابشا تھے، 8 شامی تھے، شام کے رہنے والے اہل کتاب تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، جس میں بتایا گیا، یعنی قرآن پاک پڑھ لینا صرف یہ کمال نہیں ہے، قرآن پاک کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، اس کا حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، توجہ کرنا، اس پر ایمان لانا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے اس زمرے میں آتی ہیں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے، جب پتہ چلا مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اب انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی ہجرت کریں گے۔ وہ ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ